یہ ثنا بہن ہے، یہ کہہ رہی ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیا یہ صحیح ہے مفتی صاحب؟ انہوں نے ایک ویڈیو بھیجی ہے، اس کو دکھائیں اور پھر اس کے بعد آپ کو بتاتے ہیں کیا ہے، آپ بھی سن لیجئے گا اور پھر اس کے بعد۔ تو آج کل لوگ نماز پڑھنے جاتے ہیں تو کچھ لوگوں کو جو دیکھ کر ہنسی آ جاتی ہے، اسی پہ یہ مولانا صاحب تقریر کیے ہیں۔ ان کی بات سن کر دوستو آپ اپنی ہنسی نہیں روک پائیں گے، لیکن بات بہت ہی حق کر رہے ہیں دوستو۔ پہلے ویڈیو دیکھیے پھر بات کرتے ہیں۔ لیکن بہت سے جو یہ نیت بنی ہے تو کہیں معلوم ہوتا صلاح کرے جاتے، سر جھکانا نیچے مکروہ ہے، ہاتھ ایسے نہ کرو بلکہ ہاتھ قبلے کی طرف ہو، سینہ بالکل آدمی سیدھا کھڑا ہو، اللہ اکبر، ناف کے نیچے ہاتھ ایسے باندھے۔ لیکن دیکھا جاتا ہے جب تک ہندوستان میں رہی ہے تب تک یہ نیت بنی ہے، جہاں سعودیہ کے چکر ماری دو ایک دفعہ گئے ہوا سے آئے بس فوراً اللہ ہیاں بنی ہے۔ یہ کہے تاکہ لوگ دیکھیں تو جانے یار ہیاں کہے باندھے تھے، تب پوچھئے تو کہیں سعودی میں ایسے دیکھا رہے، یہاں نیت باندھنا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے 17 حدیثوں سے ثابت کیا ہے کہ ناف کے نیچے باندھنا ہی نبیوں کی سنت ہے۔ رائٹ۔ لیکن عجیب حال ہے، آج کل گمراہی کا دور ہے۔ گونڈا بستی میں ایک حاجی صاحب تھے، حاجی امراؤ، بہت نیک آدمی تھے لیکن پڑھے لکھے کم رہے۔ ایک جگہ رشتہ داری میں گئے تو وہاں نماز کے وقت آئے گا تو سوچیں پہلے نماز پڑھیے تب کھانا پینا کھائیے۔ حاجی امراؤ صاحب گئے مسجد میں اور وضو بنانے کے بعد گئے کہ لا جماعت سے نماز پڑھ لے گئے، دیکھا تو جماعت کھڑی تھی تو وہ دیکھیں کہ سب ہی نیت باندھے ہیں، امام کا دیکھیں تو اماموں ہی باندھے۔ اب حاجی صاحب بیچارے جاہل آدمی سوچیں یار ہم تو زندگی بھر ہی باندھے ہیں اور یہ سب ہیاں باندھے ہیں، اب ہم کیا کریں؟ تو تھوڑی دیر سوچنے کے بعد جماعت میں کھڑے ہوئے گئے اور حاجی صاحب نیت باندھیں تو کہیں اللہ اکبر، ہیاں باندھیں۔ اب اگل بگل والے گور گور ایسے ایسے دیکھ رہے، لیکن حاجی صاحب بیچارے باندھے رہے۔ جب نماز ختم ہے امام صاحب سلام پھیری تو سب گور گور پھر دیکھے تو حاجی صاحب کہیں بھیا کاہے غصہ تو تم لوگ، کہا بات ہے؟ کہیں بڈھا کہیں کا نماز پڑھتا کہ مذاق کرتا ہے، کہیں کاہے بھیا، کہیں تو موڑت کاہے نیت باندھے؟ تو حاجی صاحب کہیں بھیا زندگی گزر کے بڑھائے گئے لیکن جہاں گئے ہوں ہی نیت باندھے، دیکھا ہم وہ زندگی بھر ہیاں باندھے، لیکن آج تمرے ہیاں ہیں تو دیکھا تم لوگ ہیاں باندھے ہو، تو ہم سوچیں کہ معلوم جتنے اونچے باندھو اتنے زیادہ ثواب ہے۔ کہا تو ہم کہنے ہم ہی نہ باندھ لی جو سب ثواب ہم کا ملے، تو چپ۔ تب حاجی صاحب نے ڈانٹا، کہا بدتمیز، رسول اللہ کا فرمان ہے کہ مردوں کے خواہشات کو اللہ تعالیٰ نے ناف کے نیچے پیدا فرمایا، بالکل لہذا مرد حالت نماز میں اپنے ہاتھ کو ناف کے نیچے رکھے تاکہ اس کا نفس دبا رہے، نماز میں گندے خیالات نہ پیدا ہوں۔ اور عورت کے خواہشات کو اللہ نے سینے میں پیدا فرمایا، لہذا عورت حالت نماز میں سینے پر ہاتھ رکھے تاکہ اس کا نفس دبا رہے، نماز میں برے ارادے نہ پیدا ہوں۔ تو تمرے سینہ میں اللہ کا دہری سے جو یہ باندھے تھا۔ تو آج عجیب حال ہے، اے لوگو جب مسجد میں جانا نصیب ہو تو خدا کا شکر ادا کرو، اے اللہ تیرا شکر ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں آج بہت سے لوگ مسجد میں جائیں جمعہ کے دن تو جائیں پہلے بیٹھ جائیں، تب بیٹھ کے تب کھڑے ہوئے نماز پڑھیں۔ صحیح بات ہے۔ بہرحال یہ جو ہے یہ پوری آپ نے ویڈیو لمبی ہے وہ نہیں دیکھا میں نے، لیکن جو مجھے دکھانا جو مجھے کہنا ہے وہ یہ ہے کہ واقعی یہ ویڈیو صحیح ہے۔ جو لوگ مرد، اس میں دو مسئلے، جو لوگ مرد اور عورت کی نماز کے فرق کے قائل نہیں ہیں وہ یہ کہتے ہیں جو عورتوں کی نماز کا کوئی الگ طریقہ نہیں ہے، جو طریقہ مردوں کی نماز کا ہے وہی طریقہ عورتوں کی نماز کا ہے۔ ایک تو نظریہ یہ نکلا۔
دوسرا نظریہ یہ ہے کہ رفع یدین آ گیا اور نیت باندھی جائے، آمین کہا جائے، یہ مسائل ہیں۔ ان مسائل میں حقیقت تو یہی ہے کہ جو لوگ سعودی جاتے ہیں اور وہ اس کے شکار ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ سعودی میں جو بھی لوگ رفع یدین کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ حنبلی مسلک کے ہوتے ہیں، مقلد ہوتے ہیں۔ ہمارے ہندوستان میں یہ غیر مقلد ہیں جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، یہ تقلید کو شرک اور حرام بتاتے ہیں، اپنے رفع یدین کو جائز اور درست کہنے کے لیے کہتے ہیں دیکھو سعودی عرب میں بھی ہوتا ہے اس لیے ہم بھی کرتے ہیں۔ تو بہت سارے مسائل ہیں، اس لیے یاد رکھا جائے کہ جو مولانا صاحب نے نیت باندھنے کا ریزن جو بتایا، جو عقلی جو لاجک بتایا اور دلیل بتائی اور حکمت بتائی کہ مردوں کی خواہشات نے اللہ تعالیٰ نے وہاں رکھا ہے اور نماز میں خواہشات کو دبایا جائے، خواہشات پیدا ہی نہ ہو، کیونکہ اللہ رب العالمین کے سامنے ہم کھڑے ہیں تو نماز جو ہے نماز میں ہاتھ کہاں باندھے جائیں یہ طریقہ ہے۔ بہرحال تو یہ طریقہ حدیث سے ثابت ہے۔ جو لوگ کہتے نہیں یہاں پر سینے پہ ہاتھ باندھی جائے وہ جو ہے اس فرق کو بھول جاتے ہیں، کیونکہ مقلد تو ہے نہیں، غیر مقلد ہیں، بے پیندی کے لوٹے ہیں۔ بے پیندی کا لوٹا کبھی ادھر گرتا ہے، کبھی ادھر گرتا ہے، کبھی ادھر گرتا ہے، ایسی ان کا حال ہے۔ بے پیندی کے لوٹے ہیں اور تقلید تو کرتے نہیں ہیں۔ خود بخاری کے ترجمے لیے، مسلم کے ترجمے، مسلم شریف کا ترجمہ لے کے بیٹھ گئے اور کہا دیکھو یہ حدیث ہے، دیکھو یہ حدیث ہے، دیکھو یہ حدیث ہے۔ تو بھئی حدیث اور سنت کا فرق سمجھ لیجیے گا۔ حدیث قابل اتباع نہیں، سنت قابل اتباع ہے۔ اسی وجہ سے ہم اہل سنت والجماعت ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت خلفاء الراشدین، تم پر میری سنت کو لازم پکڑنا ہے۔ تو حدیث میں تو بہت ساری چیزیں ہیں۔ حدیث میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنا، تو اب کیا کوئی کھڑے ہو کر پیشاب کرے گا؟ حدیث میں تو یہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے تو لہٰذا بیت المقدس کی طرف پڑھی جائے۔ تو ہر حدیث قابل اتباع نہیں ہے، ہر سنت قابل اتباع ہے۔ لہذا جن روایتوں سے رفع یدین کا ثبوت ملتا ہے یا جن احادیث سے مردوں کو سینوں پر ہاتھ باندھنے کا جو ذکر ملتا ہے وہ حدیث ہے، سنت نہیں ہے۔ سنت اللہ کے رسول کا اور دور صحابہ سے لے کر دور تابعی سے تبع تابعین اور آج تک مسلسل تمام جو ہیں علماء نے یہ لکھا ہے کہ مرد کے لیے ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا یہ سنت ہے۔ البتہ حنبلی مسلک کے جو ہیں، جو مقلد ہیں، وہ اگر سینے پہ باندھتے تو درست ہے، لیکن جو ہمارے یہاں پر بے پیندی کے لوٹے غیر مقلد جو تقلید کو شرک اور حرام بتاتے ہیں ان کا یہ عمل بالکل غلط ہے۔